خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شروع سے ہی کہ یہ مذاکرات جو ہیں کسی کوئی فروٹفل ثابت نہیں ہوں گے اور معاملہ ڈیڈ اینڈ جس طرح اب اینڈ ہو گیا؟ پی ٹی آئی نے کہا ہے جی بات ختم، کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن آپ نہیں بنائیں گے تو مذاکرات ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا. ماضی تو یہی سبق دیتا تھا کہ تحریک انصاف سے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ حالیہ سالوں میں تو ان کا پہلے سے بھی زیادہ جو سوچ ہے اور انسٹنکٹ ہے، وہ جبلت جس کو کہتے ہیں اردو میں، وہ اب انتشاری ہو چکی ہے، وہ فسادی ہو چکی ہے. اگرچہ 10 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو، انہی دنوں میں ہم نے مذاکرات کیے تھے اور 3 مہینے مذاکرات چلے تھے. اس کے نتیجے پھر ایک ٹی او آر بنے تھے، ایک کمیشن بنا تھا. لیکن تحریک انصاف کو غالباً یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جب بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ سنجیدہ سیاست کرتے ہیں پارلیمان کی مذاکرات کی، تو پھر ان کی جو سیاست کی اصل صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کو جتنی بھی سیاسی حمایت حاصل ہو لیکن یہ حاکمیت کے قابل نہیں. اور یہ ہمیشہ تو انسٹنکٹ ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ واپس دوبارہ اس انتشار کی طرف جائیں. تو وہی جب اگرچہ 2015 کے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن پھر اس کے کوئی 1.5 سال بعد دوبارہ یہ حملہ ور ہوئے اسلام آباد کے اوپر اکتوبر 2016 میں. اور اب تو چونکہ 9 مئی کے بعد سے تو بات سب پر واضح ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف اقتدار کا راستہ انتشار میں تلاش کرتی ہے. تو لیکن ہمارا دیکھیے یہ مذاکرات کامیاب شاید اس لیے بھی کم چانس تھا کہ حکومت کا جو نقطہ نظر تھا اور ہے وہ بڑا وسیع تھا کہ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ کوئی چیز لینے کے لیے حاصل نہیں کرنے، ہم نے یہ مذاکرات ملک میں سیاسی استحکام حاصل کرنے کے لیے یہ کرنے ہیں، تاکہ یہ جو بڑی مشکل سے ایک معاشی استحکام حاصل ہوا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکے، تحفظ دیا جا سکے اور ہم اکنامک گروتھ کی طرف بڑھ سکیں. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کا ایک بہت ہی تنگ نظر سوچ تھی جسے وہ لے کر مذاکرات میں آئے تھے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی بانی چیئرمین کی رہائی چاہیے، پھر انہوں نے کہا جی ہمیں کمیشن چاہیے، اور اسیران کی رہائی کے پیچھے بانی چیئرمین کی رہائی بھی تھی. تو لہذا وہ ایک بہت ہی محدود اور تنگ سوچ لے کر آئے تھے، اور حکومت کا جو نظریہ تھا اور جس طرح اس نظریے کے مطابق جو حکومتی ٹیم تھی وہ بھی بہت وسیع تھی. ٹھیک ہے خرم صاحب، بالکل ساری جو باتوں کے لوگ تھے، لیکن مطالبات تو سادہ سے تھے. جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے، چاہے وہ 9 مئی تھا چاہے وہ 26 نومبر والا معاملہ تھا. اگر یہ کمیشن بن جاتا تو اس میں کیا قباحت تھی؟ بات آگے کی طرف ہی بڑھنی تھی. مطلب کمیشن نہ بنانے کی یا انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جی 9 مئی پہ تو کمیشن نہیں بنے گا، کیونکہ 9 مئی کوئی سیاسی واقعہ نہیں تھا، وہ ریاست کے اوپر ایک متشدد حملہ تھا. اٹ واز این آرمڈ انسرکشن. تو لہذا وہ اس کا تو جرم کی تفتیش ہو سکتی ہے، کمیشن نہیں بن سکتا. تفتیش اور ہونی چاہیے اس کے جو اور ہو بھی رہی ہے مختلف اداروں میں کہ اس کے محرکات کیا تھے اور اس کے سہولت کار کون تھے اور منصوبہ ساز کون تھے. 26 نومبر پر بھی ابھی بھی حکومت کے پاس کچھ سپیس ہے کہ وہ اس پر کمیشن بنا دیں اور عدالت یا جو بھی جس بھی طرح کا معاملہ ہو. 10 سال پہلے بھی جس قسم کے کمیشن کا نے مطالبہ کیا تھا عادل صاحب، اس کے لیے پھر ہمیں قانون میں ترمیم کرنی پڑی تھی، اگر آپ کے ناظرین کو میں یاد کراؤں. تو لہذا یہ بھی سوچ ہے، اور کم از کم میرے جیسے جو پارٹی کے رکن ہیں ان کی سوچ ہے کہ ریاست کوئی کھلونا نہیں ہے جو ہمیں اس انوکھے لاٹلے کو کھیلنے کے لیے دینا ہے. ان کا ایک مطالبہ ضرور ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے، نے کیا بھی ہے اور آئندہ بھی کریں گے. دیکھیں ہماری طرف سے تو مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور ہم دوبارہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بات بھی تحریک انصاف کو سمجھنی چاہیے کہ کنپٹی پر بندوق رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے کہ جی اگر آپ نے یہ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم مذاکرات کے اوپر گولی چلا دیں گے اور ختم کر دیں گے سارا کچھ. ایسا نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ بھی 3 مہینے لگے تھے، ابھی تو یہاں بمشکل جو ہے وہ 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں. زیادہ ان کو بھی کچھ متانت کا اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہفتے سے اب ملک میں سڑکوں پر امن ہے الحمدللہ اور کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ملک کی معیشت سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، کنسولیڈیشن کی خبریں آ رہی ہیں، فورن ایکسچینج بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں، اوور آل ایکسچینج ریٹ کی سٹیبلٹی ہے،
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ اس میں اس دفعہ سرپلس آیا ہے ڈیفیسٹ کی بجائے. اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن سے ہمیں اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ہے اس میں بہتری آ رہی ہے, اور پاکستان کے عوام کے لیے بڑا واضح ایک سگنل آ رہا ہے کہ اب جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں اگرچہ بہت زیادہ ہیں, اونچی ہیں, لیکن اب ان میں جو بڑھنا تھا, ان کا جو ہر روز جو کہتے تھے یہ بڑھ گیا, وہ بڑھنا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو لہذا وہ سب جو کنسولیڈیشن ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گی, اور ہم پارلیمان میں چونکہ یہ لوگ موجود ہیں, ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہیں. پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے جب بھی تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہے گی, ہم 24 گھنٹے اس کے لیے تیار. اچھا خرم دستگیر صاحب, لیکن جو ایسے لوگ ہیں, جو ایسے سیاسی قیدی ہیں جن پر ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا لیکن ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں, وہ جیلوں میں ہیں ابھی تک, ایسے اسیران کو تو رہا کر دینا چاہیے حکومت پاکستان کو. خیر یہ سب حکومت کے اندر اس موضوع پر بہت ایک واضح موقف ہے کہ ہمیں آئندہ چند دنوں میں, اور شاید مذاکرات نہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ جو اسیران ہیں ان کو اب بہت جلد رہا کر دیا جائے گا. اچھا, یہ ویسے بڑی اہم خبر آپ دے رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ اس پر بات ہو رہی ہے کہ اسیران کو رہا کر دیا جائے گا, مذاکرات چاہے دوبارہ ریزیوم. اس کا ایک کہتے ہیں نا فلپ سائڈ بھی ہے. فلپ سائڈ یہ ہے کہ جو 9 مئی کے منصوبہ ساز, کار ساز اور سہولت کار تھے, انہیں سخت ترین سزائیں بھی دی جائیں, اور باقیوں کو جو ہے وہ بالکل باقیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. یہ جن کے اوپر ثبوت اور شواہد نہیں ہے, اس کے اوپر بڑا سنجیدہ کام ہو رہا ہے, اور سیریس کام ہو رہا ہے کہ بلکہ تمام صوبوں میں کام ہو رہا ہے کہ جہاں جن کا کوئی ثبوت اور واضح شواہد نہیں ہے ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا. آخر میں خرم دستگیر صاحب, پیپلز پارٹی کا بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی ناراض ہے اور شدید ناراض ہے آپ کی گورنمنٹ سے, اور شاید وہ گورنمنٹ کی سپورٹ وڈرا کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی ناراضی دور نہ ہوئی تو. پیپلز پارٹی ہمارے بہت ہی ایک بیش قیمت اعلی ہیں. انہوں نے آج سے 10 سال 11 سال پہلے بھی جب یہی انتشاری ٹولہ جتھا بن کے حملہ آور ہوا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کی جمہوریت کو سپورٹ کیا تھا, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا ایک ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ کہ وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں, وہ پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور آئین کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو جو بھی ان کی ناراضیاں ہیں وہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے. اب اگلا بجٹ بھی قریب آ رہا ہے, اگر اس بجٹ میں کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے یا کوئی اور ایشوز تھے جو ریزالو نہیں ہوئے, تو بڑا اچھا موقع ہے کہ اب جو جون 2025 میں بجٹ آنا ہے اس کے اندر ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کی بہت ایک جگہ موجود ہے. اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو یہ ذمہ داری دی ہے, تو وہ آئندہ جو ہفتے اور مہینے آ رہے ہیں ان میں ان سے قریبی اور مستقل گفتگو کر کے اس ناراضی کو دور کریں گے. تو اور سب سے بڑی آئی تھنک اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے صدر اسلام آباد میں موجود ہیں, تو جو بھی ان کی ناراضی ہے اور ایشوز ہیں انہیں صدر ہاؤس میں بھی بیٹھ کر دور کیا جا سکتا ہے اور پارلیمان میں بھی بیٹھ کر دور کیا جائے گا انشاءاللہ.